اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سوائے حضرت انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، باقی روح زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اپنی موت یاد نہیں ہے. یہ صرف حضرت انسان موت کو بھولتا ہے، باقی سب کو موت یاد ہے. بلکہ باقاعدہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دن حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے تھے، اونٹ آپے سے باہر ہو گیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے حضرت یہاں وہ پنجابی کہیں لیلا پوڑ ہو جائے تو نہیں سمجھ جاتا کسی کو. تو اگر اونٹ بدک جائے تو اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اتنا قد آور جانور ہے وہ، اب اس کو کون کنٹرول کرے؟ سنبھالا ہی نہیں جا رہا کسی سے. ہیں جی وہ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے اس کا کان پکڑ لیا، اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ لکھا ہے وہیں کھڑا ہو گئے. ہیں جی پھر وہیں بیٹھ گئے اور ایک دو دن کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے. لوگ بڑے حیران ہوئے. وہ سارے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور آپ کو یاد ہے وہ اونٹ جو آپے سے باہر ہو گیا تھا؟ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا. آپ نے فرمایا تو حضور وہ وہیں کھڑا ہو گئے، پھر وہیں بیٹھ گئے اور ایک دو دن کے بعد وہیں مر گئے. آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا میں نے اس کو کہا تھا کیوں اینا پوڑ ہوئے ہیں، مرنا نہیں یاد؟ کیوں اینا پوڑ ہوئے ہیں، مرنا نہیں یاد ہے؟ یہ صرف حضرت انسان ہے جو موت کو بھول چکا ہے، باقی سب کو یاد ہے، باقی سب کو یاد. یہ ہم بھول گئے کیسے بھی جانا ہے، یہ ہم بھول گئے. اسی لیے تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلے. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا. غلام فریدہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. جانا تو ہے. پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیں. پھر میاں صاحب بولے، آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھ فریدہ ستیا او تیری داڑی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور. لیکن کیا کریں حضرت جی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں آیا مولویاں نہیں گلاں ٹھیک ہے ہی رکھو، یعنی مولویوں نے اور کام ہی کوئی نہیں ہے. نہیں بھائی یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. مولویوں کی باتیں نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں. ہاں حق ہے موت، اور یہ کوئی مایوسی نہیں، یہ تو دلیری ہے. مرنا ہے اور ایک ہی دن مرنا ہے، بس روز نہیں مرنا، ایک ہی دن مرنا ہے. یہ تو دلیری ہے، یہ کوئی مایوسی نہیں ہے. اور مرنا کس نے ہے حضرت؟ دنیا دار مرے گا، مومن نے کہا مرنا ہے. اور بولیا سی مرنا نہیں، اور گور پیا کوئی اور. ہاں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کیسے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. ہاں جی مرنا تو ہم دنیا داروں نے ہے، اللہ والوں نے کہا مرنا ہے، انہوں تو اپنے گھر جانا ہے. یہ نبی رہا دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. انہیں تو قید خانے سے چھوٹ کے اپنے اپنا اگلا معاملہ کرنا ہے. اسی لیے تو لکھا ہے یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ صوفی بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ جل شانہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے ہیں، آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. چھوٹی بات نہیں ہے، محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قدرت کا ایک طریقہ کار تھا، آپ کو وہ لگتے رہے، وہ ٹھوکریں لگتی رہیں. لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنے کمرے میں سوئے ہوئے، اور حضرت کا کمرہ سب سے اوپر تھا، سیڑھیاں چڑھ کے سب سے اوپر آپ بادشاہ وقت کا کمرہ تھا. تو آپ لیٹے تھے تو کیا ہوا، پاس ایک بندہ بھاگتا ہوا گیا. تو حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، بڑے حیران ہوئے، باہر پہرے دار کھڑے ہیں، یہ بندہ کیسے اندر آ گئے؟ آپ نے پہرے داروں کو بلایا، آپ نے فرمایا ابھی یہ بندہ بھاگتے ہوئے ہونے گیا، حضور آ ہی نہیں سکتا، ہم تو باہر رنگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، بندہ اندر کیسے آ گئے؟ اچھا آپ نے فرمایا شاید میرا وہم ہوگا. آپ لیٹے تو چھت پہ نہ بھاگنے کی آوازیں آئیں، آپ سمجھ گئے نہیں بندہ تو ہے کوئی.
ابھی آپ بیٹھے تھے تو بندہ پھر واپس بھاگتا ہوا ہے، آپ جلدی سے اترے، آپ نے بندے کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے فرمایا بھائی تو کیا چھت پہ کر رہا ہے؟ وہ آگے سے کرتا حضور میرا اونٹ گواچ گیا تو میں چھت تے اونٹ لبن ڈیا۔ آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کبھی اونٹ بھی چھتوں پہ ملے ہیں؟ وہ آگے سے پوچھتا ہے حضور اگر اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے تو پھر خدا بھی پلنگوں پہ نہیں ملتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا، ایتھے کڑک کر کے سٹ بجی۔ اوہو، میں یہ تو قدرت کی طرف سے مجھے سبق دیا گیا کہ پلنگ تے نہیں رب لبیا کدی، پلنگ تے نہیں رب لبدا کدی۔ اور پھر لکھا ہے کہ حضرت کے اس پلنگ کی بھی کیفیت یہ تھی کہ حضرت جب اس پلنگ پہ لیٹتے تھے نا تو حضرت کے اس پلنگ پہ لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی حضرت، 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں حضرت کے پلنگ پہ بچھائی جاتی تھی۔ پہلے بھی جو پلنگ تھا وہ آپ کا اور میرا پلنگ نہیں تھا، وہ پہلے بھی بادشاہ وقت کا پلنگ تھا۔ اگر اس پہ 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی گئی ہوں تو کیا نیند آتی ہوگی حضرت اس پہ، کیا ٹھنڈا نرم بستر ہوگا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت کی وہ خادمہ جو روز نا یہ پتیاں بچھاتی تھی، اس کی ڈیوٹی تھی روز پتیاں بچھانے کی حضرت کے بستر پہ، روز جو بچھاتی تھی۔ تو ایک دن دل میں خیال آیا آج ذرا چیک تے کریے بلا کیویں دا بستر ہے، دیکھیے تے صحیح ذرا۔ تو ظاہر ہے سارا دن کام کیا ہوا تھا، تھکی تھی، بس بیچاری چیک کرنے لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی کب؟ جب کوڑا پڑا ٹھا کرتا وجود پہ، اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھا حضرت بڑے غصے میں ہیں، ساتھ جلاد بھی حضرت کی کابینہ بھی۔ فرمایا مار مار کے کوڑے اس کی کھال اتار دو، تیری اتنی جرت کہ تو ایک نوکرانی ہو کہ میرے بستر پہ لیٹتی ہے۔ وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے تو بیچاری رون لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد لکھا ہے کہ اس نے رونا چھوڑا اور مسکرانے لگ پڑی۔ حضرت بھی بڑی جاندیدہ شخصیت کے مالک تھے، سیانے تھے بڑے۔ آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس کر، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا پہلے رون ڈئی سے اسی اے کی ہوئے؟ تو عرض کرتی حضور ظاہر ہے کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہوئی رونا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ سی کیوں؟ عرض کی تھی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، تو ایک خیال آ گیا تو میں اس وجہ سے مسکرائی ہوں۔ کیا خیال آیا؟ کہتی خیال یہ آیا کہ کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہوئی، میں رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں رون نہیں؟ وہ تو چیک کرنے لیٹی ہے نا، سوندے رادے نہ نہیں نا لیٹی ہے، وہ چیک کرنے لیٹی ہے تے اینے پینڈے نے سو جہاں جڑا کئی سالاں تو سون ڈیا انہوں کنے پینے نے، جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے گے؟ تو سونے کے ارادے سے لیٹی نہیں تھی، تو چیک کرنے لیٹی تھی، تو اتنے پڑے ہیں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے، یہ بھی تو سوچنا اس کو کتنے پڑے گے۔ پھر حضرت نے وہ بستر بھی چھوڑا، پھر حضرت نے وہ گھر بھی چھوڑا، اور پھر حضرت نے وہ فقیری چوغا پہنا، پھر حضور نے گدڑی پہنی ہے جو صوفیاء کا لباس ہے۔ اور حضرت جی یاد رکھنا، یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیں فقیری سے ڈراتا ہے، اوے کی کریں گا، کی بڑھے گا، نہیں 2 نمبری چک کے رکھ کام، یہ شیطان ڈراتا ہے نا ہمیں، نہیں کبھی نہ ڈرنا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، کبھی نہ ڈرنا۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا حضرت جی، رب اور رب کے رسول علیہ السلام سے سودا کر کے دیکھنا، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے جب حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھوڑی نا بادشاہی بلند، تو آپ نے گدڑی پہنی، تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے حضرت اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے ماموں گزرے جو آپ کے بعد آ کے ہوئے، تو ظاہر ہے حضرت جی پنے وہاں سی نا، نظر پڑی تو دل پہ بڑی چوٹ لگی ہو، ابراہیم ہے کی کیتا ہی، اور بادشاہی بنے بادشاہ تم، اب تیرا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے کپڑے بھی خود ہی سینے ہیں۔ تو انہوں نے وہ قافلہ رکا اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ابراہیم چل اٹھ، اب بھی تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، چل آ بیٹھ چل کے اپنے تخت پہ۔ آپ نے فرمایا نہیں ماما، جڑی شاید چھڑ چھڑی سو چھڑ چھڑی، فرمایا چلیا چھڑ کے لبا کی۔ تو لکھا ہے کہ جو حضرت کی سوئی تھی نا جسے آپ گدڑی سی رہے تھے، آپ نے وہ دریا میں پھینک دی، ٹھیک ہے؟ وہ بھائی سوئی یہاں پھینک کے تو نہیں ملتی ہے، تو دریا میں پھینکی ہوئی سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ پانی کی رفتار، پانی کی گہرائی، پتہ نہیں چند لمحوں میں وہ پانی سوئی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا ہوگا۔ تو سوئی پھینک کے آپ نے کیا کیا؟ پانی کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا میری سوئی لے کے۔ تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیوں نے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لی اور پانی سے منہ باہر نکال دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلیو میں تو پہلے چھڑ کے بیٹھا ہوں، پھر وہی لے میری سوئی لائی جائے۔ تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نے
اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا تو آپ نے اسے وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ماموں وہ بات صحیح چنگی ہی کہ ہے چنگی ہے. ہاں ماموں وہ بات صحیح چنگی ہی کہ ہے چنگی. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے نا حضرت ہم نے تو سودا ہی بڑا گھاٹے کا کیا. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے کیا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا اور جائے سودا کیتا ہی تے کیتا کی رب تے رب دا رسول چھڑ کے چار مرلے لے اور کی لیا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ ہے. بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو بڑا گھاٹے کا سودا کیا. جاندی واری کیا ڈرونا بڑیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے ہیں جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے ہیں. کوئی گل ہی نہیں ہونی. کسی نے جناب جنازے چ کالی پا دینی کسی نے منجی چکن چ کالی پا دینی. گھر بھی میرا ہی ہونا مینوں بھی انہاں نے میرے گھر نہیں رہن دینا. کسی نے کہنا نہیں جی جنازہ اثر تو بعد رکھو کسی نے کہنا نہیں مردہ اتنی دیر گھر نہیں رکھیدا زور تو بعد رکھو کسی نے کہنا نہیں نہیں یہ بھی ٹائم ہوتا ہے اج کل زوال دا ٹائم 11 بج کے کچھ منٹ تے شروع ہون ڈیا 11 بجے چکو. ایک اور نے کہنا جی 11 بجے چکنا ہے تے 10 چک لو. پھر ایک اور نے بولنا نے کہنا نہیں 10 بجے چکنا ہے 10 بجے ذرا گرمی ہو جاندی 9 بجے چک لو ہیں جی. اے پھر ہونا ہے پھر کلاں دا ختم ہونا ہے پھر سارے کالے نے آنا ہے جناب مولوی صاحب نے تقریر کرنے آنا پھر کسی نے بول پڑنا اور چلو مولوی صاحب بس کرو ہیں کی ہے کک بھی نہیں. اسی لیے پھر اقبال نے کیا کہا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی اور شیخ سعدی ان بزرگوں کا ہم پہ بڑا احسان ہے. آپ ان کی تصانیف پڑھے نا تو انہوں نے بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے سمجھا دیے. بڑے بڑے اوکھے مسئلے مثنوی گلستان بوستان ٹھیک ہے جی بڑے بڑے اوکھے مسئلے انہوں نے آسان کر کے حضرت جی سمجھا دیے. یہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی امیر آدمی تھا ٹھیک ہے جی پیسہ اللہ نے بڑا دے رکھا تھا وقت اخیر آ گیا بابے کو پتہ چل گیا کہ اب میں نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا مال بڑا ہے کیا کروں منڈے آگے سے نکمے مال میں نے حلال کا کمایا ہے واجیاتیاں اور عیاشیاں یہ کریں گے آگے جا کے ڈانگیں مجھے پڑیں گی کیا کروں. بندہ بڑا دانا تھا. اس نے کہا پتر کو بلا کے اس نے کہا اوے دو دیو کاغذ تے 2 لفافے دے. اس نے دیے. ایک اس نے جناب وصیت لکھ کے نا اس کو بند کر کے شاپر میں ڈالا اس کو بند کیا اور اس پہ لکھا لفافے پہ اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ٹھیک ہے. ایک اور وصیت لکھی اس کو لفافے میں بند کیا اس پہ لکھا اس کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ ہو جائے. اب ظاہر ہے یہ امیر آدمی تھا. ویسے چلو میں اکثر جانا ہوں مسئلہ پوچھنا ہوں مرید کیا جو میں پہلی باری آیا ہوں شاید مرید کیا لے مسئلہ پتا ہو. ویسے تمہیں مسئلہ پتا ہے امیر آدمی کے جنازے سے بہت ثواب ملتا غریب سے نہیں ملتا. شاید بھائی کسی کو پتا ہے مسئلہ تو بتا دو. غریب آدمی کے جنازے پہ ثواب نہیں ملتا پھر کیوں نہیں جانتے بڑا امیر آدمی سے تو بہت مل رہا ہے تو پھر وہ کیوں سارے جانتے ہو. خدا کا خوف کھایا کرو یار غریب آدمی کے جنازے سے جانا ہی کوئی نہیں. چنگے بھلے باہر کھلوتے ہیں میت لنگی ہوئی گئی جانا کیوں غریب آدمی ہے مینوں تے کوئی کیڑا کام ہے لیکن امیر آدمی اللہ توبہ ہے بھائی اللہ دی پناہ. ادھر بھی اس طرح ہوا امیر آدمی تھا سارا پنڈ گیا جنازہ پڑھنے وہ میت رکھ دی گئی امام صاحب مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے. اب بس جنازہ شروع ہونے والا تھا کہ بابا جی کا بڑا بیٹا آ گیا ہے
اور مولانا صاحب کو عرض کرتا ہے حضور ابا جی نے 2 وصیتاں لکھیاں. پہلی لکھ کے لفافے تے لکھیا سی اینو وضو پڑھنا ہے جدوں سارے جنازہ پڑھن لئی آ جائیں. تو ہن آگے نے سارے تے پڑھو پھر بعد جنازہ پڑھنا. وہ کھولا نا جب اس کو کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے. یہ پہلی وصیت تھی بابے کی. وہ جناب مفتی تے ہی سارے ہی ہیں نا جناب, مسئلے تے ہی سارے نے کھڑ کے جیب چ رکھے دے. وہ جناب ایک شروع وہ جناب جنازہ تے فرض کفایہ ہے. ہاں 2-4 بھی پڑھ لیں گے سارے دا ہو جانا. جے نہ پڑھاں گے تے بابے دے پیسے لگنے. وہ 1 2 3 4 سارا پنڈ نکرے جا کھلوتا یہی تے بابا جی دے پیسے لینے. وہ رہ گئے بابے اور یاپی مولوی صاحب تے بابے دے منڈے. بابے دے منڈے نے آپا جی صلاح کیتی وہ پیسے تے ساڈے نے. ابا جی جنگ کام کر گئے ہن او کھ نہیں سکدا, کم از کم اینا تے کری نہ کوئی تھوڑے جہی تے لئیے نا وچ. او کی کیتا او بابے دے منڈے بھی جا کھلوتے اوتھے. ہن رہ گئے مولوی صاحب تے بابے ہوری کلے. کلے مولوی ہوری کیویں جنازہ پڑھانا, بڑے پریشان یار کی چنگی قیامت آنی اینی بے وفائی ظالموں. ابے نو چھڑ کے پرے جا کھلوتے پنڈ والے. چلو پنڈ والے دا کھلونا تے ایڈا نہیں تکلیف دیتی, لیکن پتراں دے کھلونے بڑی تکلیف دیتی. اے کی بھائی مولوی ہوری بیچارے کی کرن کلے. ادھروں حضرت جی 4 ملنگ پہ لگن, 1 گرو 3 نال چیلے, 1 پیر 3 نال مرید. ویکھیا یار فرید ہی نیکی. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جدن اس دن جدا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوئے گا اودی زندگی اودی مرضی دے مطابق ہوئے گی. فہو فی عیشۃ راضیہ. اوے کل نیکیاں کام آنی نے. آؤ جتھے جانا ہے کوئی 2 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے. آؤ فریدا جنازہ پڑھیے. آئے تے جناب جنازگاہ دی حالت ہی وکھری. بابے ہوری مولوی ہوری تے سارا پنڈ بما بابے دے منڈیاں. انہیں پوچھیا کہ بابے ہوراں نے بھئی جنازہ نہیں پڑھنا. انہیں کہا جی بابے ہوراں نے وصیت کیتی تھی کہ جڑا میرا جنازہ پڑھنا آئے تے آ کے نہ پڑھے تے میرے سارے پیسے انہوں دے دیتے جان. اے سارے بدبخت ہو نے, انہاں نوں پیسے چاہیے نے, انہاں نوں نیکی نہیں چاہیے. تے ہن تسی دسو بابا جی کی انہاں کہا اگے ہو تھکدے نہیں آئندیاں اینج پیسے آندے جڑے نیکی چھڈ کے لبن. اگے ہو اسی نیکی لین آئے سانوں نہیں پیسے چاہیے. ہاں اگے ہو مولوی ہوری اگے ہوئے چارے پیچھے کھلوتے جنازہ پڑھ کے دعا کر کے چلے. بابے ہوراں دا منڈا پھر آ گیا. جناب بابا جی نے 2 وصیتاں لکھیاں. پہلی کیا سی کہ جنازے تو پہلے پڑھنی ہے تو پڑھ کتی ہے ہن بس تسی جاؤ ہی پیسے ونڈن لگے ہیں. تے دوجی انہاں نے کہا سی کہ اودوں پڑھنی جدوں جنازہ ہو جائے. تے ان کو کہ جنازہ تسی پڑھیا ہے تے دوسری وصیت ہن تسی پڑھ لو کہ کی ابا جی نے. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب دوسری وصیت پڑھی گئی تو اس میں لکھا کیا تھا, میری پہلی وصیت منسوخ, میرے سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں دنیا دارا تیرے نال ہی انجی ہونا ہے, تیرے نال انجی ہونا ہے, تیرے نال انجی ہونا ہے. تو رب دے رسول ہی چھڈے نا سارا لبنا تینوں ککھ بھی نہیں پھر تیرے نال انجی ہونا ہے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. تیرے نال انجی ہونا ہے, گڈی تیری اوتھے ہی رہنی نہیں, مجھاں تیری اوتھے ہی بجیاں ہونی, پہلی تیری اوتھے ہی ہونی, جانا تے صرف تو ہی جانا تیرے نال. ہاں چلو میں اب میرے پاس 15 منٹ رہ گئے ہیں, میں اس کی اپوزٹ بھی میں باپ کو سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو جے کرو گے تو پھر کی ہونا ہے جی, یہ بھی مثنوی شریف ہے. مولانا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بادشاہ تھا, مزاج اس کا بڑا ادبی تھا. ہوتے ہیں نا بادشاہ ادبی مزاج بھی ہوتے, پڑھے لکھے بھی لوگ ہوتے ہیں. بڑا ادبی مزاج تھا بادشاہ کا. اس نے اپنے دربار میں جناب وہ ثنا خان, عالم دین, جناب قرۂ اذاں, ٹھیک ہے جی, شعراء, ادیب سارے رکھے ہوئے. ایک بادشاہ کے دربار میں تھا بیروپیہ. اس کا کام کیا تھا, مختلف روح بدل کے نا تو اس نے آ کے بادشاہ کا جی بہلانا ہوتا تھا, بادشاہ کو خوش کرنا ہوتا تھا. لیکن جب بھی کوئی بھیس بدل کے آتا نا وہ بادشاہ کے دربار میں, تو بادشاہ اسے دیکھتے مسکرا کے کہتا تو تے اپنا ہی بندہ ہے,
ایک دن اس نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا، اس نے کہا لے میں تو جدوں بھی بادشاہ سامنے ہولیا بدل کے گیا بادشاہ سلامت نے پچھان لیا تے جے انج ٹردا رہا تے بادشاہ کتے کڑھائی کڈ ہی نہ دے مینوں کہ تو تے اج تک میرے سامنے فن دا مظاہرہ نہیں کیتا ہیں تے آ کے نہ تے جناب ہاتھ جوڑ کے بادشاہ سلامت دے سامنے کھلو گیا، عرض کردا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ بادشاہ نے کہا کی ہویا بھائی؟ عرض کیتی حضور جدوں بھی کو بھیس بدلیا ہے نا تسی پچھان لیا جناب بڑے باریک نے بڑے زیرک نے تے پھر ہن کی کرنا ہے؟ حضور اس لیے آیا جی ایک موقع دو بس، ہوں این دا بھیس بدلاں گا کہ تسی پچھان نہیں سکو۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا ویکھ لے حضور ایک چانس بس۔ کہا اچھا بھائی اگر تو کامیاب ہو گیا نا میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں تو تو جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا، زبان دی تجھے، جا ایک ہی چانس ہے تیرے پاس۔ جناب وہ گھر آیا میرے یار پگ لئی کی کڈ کے جناب پگ شگ بنی سارا تیار تور ہو کے جو آنے کا ایک واحد راستہ تھا نا گاؤں میں بادشاہ ادھر آنے کا وہاں بیٹھ گئے۔ بندہ دنا تھا، بندہ ہوشیار تھا، پتہ تھا اس کو اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں، آنکھیں بند کرنی اور کہنا شروع کر دیا اللہ 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 اللہ۔ وہ ایک بندہ بھی لنگیا ویکھیا بابے ہوری آئے تے کردے کی نے اللہ، دوجا بندہ لنگیا ویکھیا بابے ہوری آئے تے کردے کی نے اللہ، تیجا بندہ لنگیا ویکھیا بابے ہوری آئے تے کردے کی نے اللہ۔ اینیاں خبراں تے تانوں پتہ اڑدیاں بھی بڑی چھیتی کہ جناب وہ بابے ہوری آئے پنڈ ٹر پیا جناب سارا بابے ہوری ہوں جنہیں جنہیں جو بھی جیا سی نا کسی نے دوڑے لائے سن کسی نے ککھڑیاں لائیاں سن انہیں جانے لے جانے، لیکن اگلے دن جا کے ویکھنیاں پے دوڑے ککڑیاں خراب ہو گئے، بابے نے ہاتھ نہیں لایا کسی سے۔ لوگوں کے دل میں بابے کی عزت ہو پڑی۔ اب خبر ہوتی نا بادشاہ کے محل میں بھی گئی حضور بار کوئی اللہ والا ہے، کسی نہ کلام نہیں کرتا، بس نماز ٹائم اکھاں کھولتا ہے، نماز پڑھتا ہے با جماعت مسیتے جا کے پھر بیٹھ کے اللہ اللہ کریے۔ اب بادشاہ نے نہ کہا ٹھیک ہے، جسوس بلایا، انہوں نے کہا جاؤ اجی ذرا 3 دن جسوسی کرو، اللہ والا کی کورس ہے اور بھی ہوندی نا۔ میاں صاحب کہندے نے الا کاواں رگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور اور بھی ہوندا نا۔ انہوں نے کہا ویکھو اللہ والا ہے کہ کچھ اور تے نہیں۔ اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ کام ہونا ہے، اس لیے اس نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دیا۔ جناب وہ جسوسا نے جا کے خبر دیتی جناب واقعی اللہ والا۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا۔ اب بادشاہ کا بھی پروگرام بننے لگ پڑا، جناب جانا ہے ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ کا جانا کوئی ذرا سوکھا کام نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے ذرا۔ خیر وہ دن آ ہی گیا، بادشاہ بھی نکلا جناب، لوکاں نے آ کے بابے رو دسیا جناب اج تے بادشاہ سلامت تہاڈی زیارت کرنا آنڈے۔ ادھر اندروں ڈر گیا، انہیں کہا لے بھی اج امتحان نہیں سر، آج پتہ لگنا تو کڈا کا فنکار ہے۔ لیکن کچھ بادشاہ بھی عقیدت میں آ رہا تھا، اس نے بھی اتنی باریک نظر سے نہیں دیکھا۔ بادشاہ آگے جناب بہ گئے، وہی اکھاں بند کر کے ڈریا ڈریا بیٹھا رہا، لگا ہی انہیں بادشاہ بولنا جا تو تے اپنا ہی بندہ ہے، انہیں لگا ہی بادشاہ بولنا، لیکن بادشاہ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر میں بادشاہ کہتا جناب دعا کر دی، وہ ساج سا ہے، انہوں نے دعا کی تھی۔ بادشاہ نے جاتے ہوئے کچھ ہیرے جواہرات پیش کیے، انہوں نے کہا اٹھاؤ اسی چھڑ کے بیٹھے ہیں سان پھر ایسے پاسے بلانا چل لے جا، انہاں اٹاں روڑیاں دی لوڑ تینوں انسان نہیں لوڑ کوئی۔ وہ بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا۔ جب بادشاہ تھوڑا دور نکل گیا نا تے اٹھیا تے بجلی آر جا کے بادشاہ دے پیر پھڑ لی، کہندا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ اب بادشاہ نے سمجھ نہ آئے، بادشاہ دے کاغذ تے یہ بھی اللہ والا ہی۔ وہ بادشاہ پیچھے ہوئے، پیر چڑھائے، پھر پیر پڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو۔ وہ بادشاہ پھر پیچھے ہوئے تے پیر چڑھائے، نہ لکھے ہوئے اللہ والے ہو تسی بادشاہ، تسی اللہ والے ہو، میں دنیا دار، میرے پیر کیوں پھڑتے ہو؟ وہ پھر پیچھے ہوئے، وہ پھر پیر پھڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو۔ آخر بادشاہ نے کیا امان دیتی، ڈر سی نہ کتے نہ ہوئے گسا چڑھے تے دھونی لوڑے، انہوں نے کیا امان دیتی دس ان کی۔ انہیں جناب وہ پگ لائی، چادر شادر لائی، داڑھی لائی، تندر وہ اپنے بندہ نکل آیا۔ بڑا ران ہویا، انہیں کیا کمال کر چھڑے یار، میں کی تینوں تے سارا پنڈ نہیں پچھان سکے، لے بھی تینوں زبان دیتی سی جے تم انہوں دھوکھا دین چ کامیاب ہو گیا تے جو منگے گا دے دیاں گا، بادشاہی بھی دے داں گا۔ ان تو دس جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے،
رو کے عرض کرتا حضور مینوں ککھ نہیں چاہیے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا حضور تانوں کی دساں مینوں سارا کچھ ہی لب گیا. انہیں کہا تینوں کی لبا ہے؟ تو یہ کنگلے دا کنگلا ہی بیٹھا کی لبا تینوں؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے حضور تسی ویکھیا نہیں یہ میں اللہ تے اللہ دے رسول نہ لو نہیں لائی ہے. جنہاں نے لو لائی ہے میں صرف انہاں دا حلیہ بنایا سی. انہیں بادشاہ وقت لیا کے پیرے پہاڑیا جے لو لاواں گا تے کی کرے گا؟ یہ لو نہیں لائی ہے. جنہاں نے لو لائی ہے میں صرف انہاں دا حلیہ بنایا سی. انہیں بادشاہ وقت لیا کے میرے پیری پہاڑے تے جے میں لو لاواں گا تے پھر کی کرے گا؟ اسی لیے تو وہ کسی صوفی شاعر نے کہا تھا نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر یہ تو وہی نہ کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آیا. تو جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو چاہے ہی نہیں ہے مرید کے آلے تڑے کے ساڑھے کا ٹائم ہی نہیں رب واسطے. نہ یار اپنا اپنا وقت ضائع نہ کرو. ہمیشہ ہر بندہ حضرت گل گوڑے بنا رہی کی اتھے عملہ دے ہونے جے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. مت یہ اتھے فرشتے نو آکھو جی میرے کلینی پہلی ایک کلاوہ تینوں دے دیا گا انہوں کاکھنا کوئی گل نہیں جی ہونے ہوتی ہے. اتھے عملہ دے ہونے نہیں نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اتھے نماز دی گل ہونی جی اتھے قرآن پاک دی گل ہونی اتھے ذکر دی گل ہونی جی اتھے فکر دی گل ہونی. اتھے پوچھا جانا جی 10 کسے ماڑے دے کام آیا ہے 10 سانوں کنا یاد کیتا سی 10 ساڑے محبوب تے کنی واری درود پڑھیا سی. آج کر وقت بہت تیزی دنال بہت تیزی دنال نہیں. آج قدر کرو حضرت وقت آج قدر کرو وقت. میں جڑی تانوں درود شریف دے والے نال آخری گل سنانی پھر انشاءاللہ ساڈا ٹائم ختم ہو گیا گھنٹہ انشاءاللہ. وہ جڑے بابے ہوئی سن ساڈے اتھے جنہاں تو گل شروع ہوئی تے پھر ٹر پئی ادھر. تو میرے نال بڑا حضرت دا پیار سی. میں ایک دن ایسے طرح جڑا نا وہ لاہورو سیالکوٹ آیا تے شاید حضرت نے دیکھ لیا ہوگا کتے تے بچہ بھیج کے نا میں نے بلایا قبرستان تے میں گیا تے انتہا سردی دا اینڈ لیکن دسمبر سی پورے زور تے سردی سی. اردو سردی پیندی بھی بڑی سی اور سردی دا دورانیہ بھی لمبا ہوندا سی. مارچ اپریل تک ادھر ٹھنڈ جاندی ہوندی سی. اس طرح دیکھو نا کتنا گرم دینے ہیں اس طرح نہیں اچھی خاصی سر 2000 میرا 2 یا 3 دی گل تے میں گیا تے مینوں 1000 دا نوٹ دے کے پھڑا کے پھر بعد چ کہندے نے مولوی ساڈا اج کئی تے کام کر دیو گے. میں جناب تسی 1000 کام دسو سی او بھی کر دیں. کیا لگے یار میں تے ہن خیر لاہور جا نہیں سکدا تے تو لاہور آندا جاندا رہنا ہے تے لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. اے لاہور جاؤ نا 32 چوک لنگ کے اگے واوی منارے پاکستان تو تھوڑا پیچھے ایسے لیندے والی سائیڈ تے سڑک تے کدی مزار ہوندا سی جو پھر سڑک دی تسی ہوئی نا میٹرو ٹرین بنی پھر مزار اتھوں جڑا نا راوی دے کنارے تبدیل ہو گیا ادو اتھے ہوندا سی. ان فرمان لگے یار اتھے بابا چھتڑی والی سرکار ایک مرزوق بزرگ بیٹھے نے تے ٹھنڈ بڑی ہے تے انہاں دے کول کوئی کمبل شمبل نہیں ہے اوتے لے دیکھو نا میری ذرا چادر ہے تے کوئی ایڈی اچھی کوالٹی دی نہیں گرم نہیں ہے. ان فرمان لگے ذرا گرم کمبل ٹائپ چادر لے گرم ذرا ٹھنڈ کجے جڑی تے اے تو لے کے نا تیرا کام میں ساڈے لوں چادر دینی بابے انہوں نے 1000 دیتا میں 1000 لے کے تے لاہور آ گیا تے اویں تے حضرت جی 1000 روپے دی گرم چادر تے نہیں لبدی ادو بھی نہیں لبدی تے ہن بھی نہیں لبدی کوئی ٹھیک ہے. لیکن اے کہ لاہور دے وچ ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے لنڈے دا. لنڈے تے ٹور جو نا تے بڑیاں بڑیاں قیمتی شیواں وی جڑی نا بندے نوں ذرا ٹھیک ہی لب جاندی. اسی حضرت جی لنڈے ٹور اتھے جناب اپنے خان بھائی نال اسی بحث کر کے تے 800 چ جڑا نا چادر لے لئی ٹھیک ہے 200 بچ گیا میں جیب چ پا لیا. اور آدھا سی کہ تو سیالکوٹ واپس جاواں گے تے جا کے بابے رہندے تے بابے بھی خوش او مدرسے چادر لے آندی. پھر دل چ خیال آیا یار اللہ دے دوست نے چادر لینی پتہ نہیں پا کے نہ پا کے نجاست غلیظہ خفیفہ کی حالات نے خیر اسی چادر توتی دی
پھر اسی جڑا انہوں نے جناب سکنے پایا، ظاہر ٹھنڈ بڑی سی، انہوں کو تھوڑا ٹائم لیا سکنے، خیر چادر سوک گئی تے اسی رکشے دے بیٹھے تے اثر دی نماز پڑھ گئی، چادر دیں بابا چھتری والی سرکار پہنچ گئی، ٹھیک ہے جی۔ جو مزار پہنچے نا تو اس ویلے اتنے کوئی بھی نہیں سی ہے، کیونکہ کام دا ویلا سی، ساڈے ادھر ادھر اسی اثر ویلے ذرا ویلے ہو گئے ہونے تے لاہور ذرا اثر ویلے کام گرم ہویا کیونکہ 1 بجے تو شروع ہوندے تے او جناب اتنے کوئی بھی نہیں سی ہے، ایک ہی بندہ اکھاں بند کر کے بیٹھا ہی مزار شریف چپ، لیکن وہ چپ وچ بھی اینا روب کیوں حوصلہ ہی نہ پوے پوچھنے دا کہ پاجی تسی مجذوب، لیکن حضرت دی چپ بھی چپ آکھے کہ میں ہی مجذوب۔ بہرحال پھر بھی میں ادھر ادھر لوگوں نے بڑا پوچھا، کسی نے کوئی مقبول جواب ہی نہیں دیتا۔ ہن مغرب ویلے اسی مدرسے واپس پہنچنا، میں کی کیتا چادر لے کے نا جی میں اپنے لتاں تے لئی، میں بابے ہوراں دے مونڈے تے دے گئی، میں چلو کچھ بولن گئی نہیں بولے کوئی، اکھاں بند ہی رہی، پھر میں چادر اینج کر چھڑی اتے، پھر بھی نہیں بولے، میں تھوڑی دیر کھلوتا بھی رہا، پھر بھی نہیں بولے، میں ٹھیک ہے، میں جان لگا تو پچھوں انہوں نے میری قمیض پھڑ لی، تو قمیض پھڑی تو میں کھلو گیا، کھلو کے انہوں نے ویکھیا تو پھر مینوں کہندا کی کہندے مولوی چادر تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا، چادر تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا۔ انہیں حضرت میرے پیرا تھلو زمین کٹ چھڑی، 130 کلومیٹر دا فاصلہ سیالکوٹ تے لاہور دا، لیکن اس نبی علیہ السلام دے غلام نوں اینا پتا سی کہ چادر دا 1000 ملے، پھر انہوں اینا بھی پتا سی کہ چادر 800 دی آئی، پھر انہوں اینا بھی پتا سی کہ 200 ہے دی جیب وچ بھی ہے۔ میں کہا جی اینوں اینا پتا ہے تو پھر حضور نبی علیہ السلام دا کی عالم ہوئے گا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا۔ امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اپنا وقت ضائع نہ کرو، نماز پڑھو، رب اور رب دے رسول علیہ السلام نہ لاؤ۔ وقت بڑی تیزی نال جاندا ہے، بڑی تیزی نال جاندا ہے۔ اللہ ساڈے ساتھ تے رحم فرمائے، اللہ سانو سب دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو عقیدے دی درستگی عطا فرمائے، اور حضرت مسل کے حق اہل سنت و جماعت دے اللہ سانو رکھے، اور اللہ ساڈا ایدے تے خاتمہ فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ بڑا دھیان رکھنا ہے، جوہاں لی کھانے کل نہیں بہنا، ٹھیک ہے، انہاں کل بہنا جنہاں کو خوشبو آندی، نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان تارا، سودا نگت لئیے نہ لئیے پھلے آن دا، برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہارا، کپڑے لکھ کنج کنج بئیے چھٹے پہن ہزارا۔ چنگیاں کل بہنا، مندیاں کل نہیں بہنا، چنگیاں کل، علماء کل بہو، صوفیاء کل بہو، نہیں کو لبدا کسی صوفی دے مزار تے ٹر جائے کرو، لیکن بھائی اینا دھیان رکھیو اندر صوفی ہوئے گھوڑا نہ دبیا ہوئے، آیا بھی بھائی بڑا ہے، پتہ ہے کہ واقعی صوفی اندر کوئی ہے جی، یہ بھی بڑا ہے نا، اللہ معافی دے، وہ کٹل نہیں ہے، پتہ ہے اندر واقعی صوفی ہے، آج نہ لبے تو کسی صوفی دی کتاب کھول لیا کرو، کشف المجوب کھول لی، تذکرۃ الاولیاء کھول لی، لیکن بیٹھیا کرو کچھ چند کڑیاں اینا صوفیاں نال گزاریا کرو۔ ہن ماشاءاللہ مرید کے آگئے تھوڑے ہی اگے ہوئے، سرزمین اللہ مدینہ الاولیاء، داتا صاحب اوتھے ہیں جی، میاں میر صاحب اوتھے ہیں جی، طاہر بندگی صاحب اوتھے ہیں، وڈے وڈے پیر مکی اوتھے ہیں جی، بی بی پاک دامنا اوتھے، تھوڑا جہا اور جاؤ تو جناب اگے بابا بلہ ہیں قصور شریف ہیں جی، اگے تھوڑا اور جاؤ تو بابا بلہ شاہ، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی، پہلوں اپنی میں مکا ہے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی، بابا بلے شاہ، بابا بلے شاہ کمال، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، آ فرماندے نے علم بس کریو یار، اکو لفظ تیرے درکار،
علم نہ آندا وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار علمو بس کریو یار پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کامیں الٹے مسئلے گھروں بتاویں بے علمانو لٹ لٹ کھاویں جھوٹے سچے کریں اقرار علمو بس کریو یار اکو الف تیرے درکار الف تو کی مراد ہے اللہ ہے جی وہ تو سارے نہیں آندا ڈا فرماتے ہیں ایویں تو رولا پایا تینوں آندا نہیں اللہ کہنا بہ جا اور کہہ ایک واری دلوں اللہ پھر ویکھ کی نہیں ہوندا ہے دریا ویخ وحدت دے وڑیا گھومن کے راندے وچ اڑیا شاہ عنایت لایا پار علمو بس کریو یا بابا بولے شاہ رحمت اللہ ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ماٹی قدم کریندی یار چار سیاں رل کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریندی یار ماٹی دا کھڑکا ہے وہ بولے شاہ رحمت اللہ جایا کرو ذرا ہاں بس علماء کل مزارات تے حاضری دا طریقہ سیکھ لو پھر جایا کرو نا پاک لوکاں دی بارگاہ چ حاضری دیا کرو تانوں کی پتہ کی نہیں ہوندا اوتھے داتا حضور پیر مکی میاں میر صاحب اللہ سب تے رحم فرمائے اللہ سب تے کرم کرے اللہ ساڈی دین و دنیا میں تر فرمائے تے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ چشتیوں کے لاڑے ہیں دہلی شریف اور مرید ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت نا اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے تو کرتے کیا تھے وہ نا آپ صرف زمین پہ نا اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے ٹھیک ہے جی جس کو ہم تھوڑا پنجابی میں کہیں تو ہم کہیں گے صرف پنجا رکھ دے سن اڈی نہیں سا رکھ دے ٹھیک ہے جی صرف پنجا رکھتے تھے ایڑی نہیں رکھتے تھے کوئی رکھتے تھے آدھا پاؤں اور پھر اٹھا لیتے اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے تھے کہ خواجہ صاحب کیا کر رہے ہیں آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں آدھا رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں سارا نہیں رکھتے لیکن حضرت کی اس وقت کیفیت بھی بدلی تھی اس میں کسی میں ہمت بھی نہیں ہوئی کہ کوئی قریب جا کے پوچھ ہی لے کہ حضور یہ آدھا پاؤں کیوں رکھتے ہیں سارا کیوں نہیں رکھتے تو جب وہ حضرت کی کیفیت سنبھلی نا تبدیلی آئی حضرت کے جذب میں حضرت کی کیفیت ٹھیک ہوئی آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے وہ سارے مرید اکٹھے ہو گیا آگے لگی تھی حضور ہم دیکھ رہے تھے آپ آگے زمین پہ نا آدھا پاؤں رکھتے تھے پنجا رکھتے تھے آپ ایڑی نہیں رکھتے تھے تو یہ کیا معاملہ تھا اللہ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے 3500 سال کا راستہ بتایا نا آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے قربان جاؤ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا یہ تو حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے یہ تو خواجہ نظام الدین تھے نا چلو انڈیا میں ہے میں آپ کو اپنے بھی ایک بابا کی سنا دیتا ہوں حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی کوٹ مٹھن شریف ٹھیک ہے جی آپ اپنی زبان میں کیا بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھل عرش الہی محبوب مارو محبوب کی ذات ٹھیک ہے جی تھل مارودہ اوکھا پینڈا ہم نے تو مدینہ دور کر دیا نا وہ عرش الہی کی باتیں کرتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلانگ بابا کہتا ہے ایک پلانگ ہے میری بس میری ایک پلانگ ہے یہ کیا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گل ہے اساں اگے پریت لگائی ہے آگے پریت لگائی یہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے ہم دنیا میں اللہ معاف فرمائے ایسے گم ہو گئے ایسے کھو گئے اور روحانیت سے ہمارا رشتہ اس طرح کا ٹوٹ گیا اب نئی نئی باتیں سے سب سے مدینہ تے دوری پڑی نہیں دوری یار کبھی آنکھیں بند کر کے دیکھ تو صحیح تیرے اندر ہی مدینہ ہے بند تو کر رکھے یار کبھی کبھی تو ہوتے صحیح ہیں دیکھو نا یہ جو اندر ہے یہ اندر بہت کچھ ہے اندر بہت کچھ ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے بھائی سونا کو دروازے پہ تو نہیں نہ لٹکاتا کیا کرتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں اب تو چلو بینک آ گئے لاکر آ گئے ٹھیک ہے جی تو جب نہیں تھے تب بھی لوگ دیواروں پہ لٹکا کے نہیں رکھتے تھے تب بھی لوگ چھپا کے رکھا کرتے تھے
تو جیسے میاں صاحب فرماتے ہیں ہم سونا چھپاتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ پاک نے اندر معرفت کا خزانہ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، اور حضور جے ویکھنا ہوئے تے پھر کیویں ویکھیں؟ فرماندے نے ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی تے محمد ریت مٹی رڑ جاوے۔ اٹھ سرگی دے رو، وہ جڑے تیرے سرگی دے اتھرو نے نا ریت مٹی روڑ چڑھن گے پڑ کے، پھر اندر تیرے مدینہ، پھر اندر مدینہ۔ ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، وچ ہن جھیڑے وچ ہن بھیڑے وچ ہن منگ مہانے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے۔ پھر آگے جا کے فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواجہ زردے، تیرے اندر آب حیاتی ہو، تیرے اندر ہی سارا کو دنیا۔ اور اقبال نے تو پھر اس کو اور آسان کر دیا، آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ وڑ تو صحیح اپنے، اسی ادھر جی سارے دے اندر وڑنا، اپنے نہیں وڑنا۔ سارے دے اندر ساری مخلوق دا ٹھیکہ اسی لے لیا ٹھیک کرن دا، آپ ہی نہیں ٹھیک ہونا کوئی بھی ہے جی۔ ہاں جدن حضرت جی اسی اپنے آپ کو ٹھیک کرن نکل پائیں گے نا، اسی بھی ٹھیک ہو جانا، سارے نہیں ہو جانا۔ میرے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، اسی سارے ہم تو ٹھیک کرن ٹرے دیں، آپ ہی نہیں ٹھیک ہونا، اسی آپ ہی نہیں، اپنے اندر بڑھو۔ پھر ویکھو اندر کی ہے۔ یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس ایک خاندانی خیرہ تھا، ٹھیک ہے، تو جس کے پاس بھی ہیرا ہوتا نا، تو جب اس کا وقت اخیر آتا تو وہ اگلے جس کو ہیرا دیتا نا اس کو کہتا کہ بھائی پتر پتر نہیں کھیڑنا ہے، ان دے پتر پتر کھیڑن لگ میں ہیں، ان پیر صاحب دا پتر پیر، پھر گونا دا پتر پیر، اب تو ان پتر پتر کھیڑنے پہ ہیں نا، پہلے اس طرح نہیں تھی۔ دیکھو نا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد خواجہ معین الدین چشتی پتر نہیں کوئی، خواجہ صاحب کے بعد سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ وہی پتر نہیں کوئی، ان کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ وہی پتر نہیں کوئی، ان کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت وہ بھی پتر نہیں کوئی، اگوں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی وہ بھی پتر نہیں کوئی۔ یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ پتر پتر کھیڑ ان پتر پتر تو پھر اللہ تعالی سامنے۔ لیکن تب ایسا نہیں تھا، تب جانے والا جس کو ہیرا دیتا اس کو کہتا ہو یہ ہیرا اس کو دینا جس کو تو اس کے لائق سمجھے، پتر نو نہ دیا جن والے لائق سمجھے۔ یہ نعمت ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کی حفاظت کرنا، کسی نہل کو نہ دے دینا۔ اگر یہ نعمت کسی نہل کے ہاتھ لگ گئی تو شاید ایک بہت بڑی فوج بھی اتنا نقصان نہ کرے جتنا وہ نقصان کر دے گا، اور ہو گیا نا آج آپ کے سامنے ہے اہل سنت کا نقصان ہے۔ وہ جس کے پاس ہیرا تھا نا، مولانا روم فرماتے ہیں ہمارے دور میں وہ بابا بڑا کرنے والا تھا، بڑوں بڑوں نے جناب وہ نقب لگایا، بڑوں بڑوں نے جتن کی، کوشش کی کہ بابا جی سے ہیرا چرا لیں، لیکن بابا تو بابا ہوتا ہے نا، اتنے تو خالی بابا نہیں، مان اگر باغا ہو رسول اللہ علیہ السلام کا ہے تو پھر تو اس کے کمال ہی وکھرے ہوتے ہیں۔ وہ جو آیا نا وہ خالی ہے۔ ایک دن وہ کچھ چند لڑکے بیٹھے تھے تو بات بابا جی کے ہیرے کی شروع ہو گئی، تو ان میں کو میرے جیسا بوتا بڑ بولا بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا ہے یہ تو گل ہی کوئی، میرے ہاتھ میں تو صفائی پڑی ہے، نہ کل بابا جی سے ہیرا چرا کے لاؤں تو نام بدل دینا۔ وہ دوسرے کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ نہ کر، بابا بڑا شیعہ ہے۔ اس نے کہا آپ دیکھے ہیں میں نے بڑے بڑے شیعہ، بتاؤ اگر ہیرا لے آؤں تو تم کیا دو؟ انہوں نے کہا بھئی ہیرا بھی تیرا تو ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہی انعام دیں گے۔ اب وہ جناب آ گیا بابا جی کے پاس، آ کے دروازے پہ دستک دی، بابا جی نے دروازہ کھولا اور سر پہ نا وہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ بابے رہتے گشکڑی بھی ایک پوچھتا بابا جی کدھر دیا تیاری؟ انہوں نے کہا پتر بس وہ فلانے پنڈ جانا پہ گئے، ایک دن تے جاندیاں لگنا رات کی تے رکاں گا، کل اتھے ٹھہراں گا، پھر ایک دن آندیاں لگنا پھر رات کی تے رکاں گا، اگلے دن واپس پنڈ آ جانا۔ انہوں نے کہا بابا جی میں بھی اتھے ہی جانا ہے، مجھے پتہ لگا سی میں اگلے پنڈ جانا۔
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੋ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ हैं जी। अब याद रखना हजरत जी, बड़ी पग बांधने से बाबा नहीं बनता। बाबे में ये भी कमाल होता है कि बाबे का इतना बड़ा जब्त होता है। हाँ, ये भी बात याद रखना, बड़ी पग बांधने से भी बाबा नहीं बन जाता। बाबे का इतना बड़ा कलेजा होता है। हाँ हजरत, हमसे तो छोटी सी बात नहीं जरी जाती है, बाबे का इतना बड़ा कलेजा होता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने चोर ने कुर्ता चुरा लिया, तो हजरत का कुर्ता चुरा के ना बाजार बेचने गया। अब जिस दुकानदार के पास जाए वो कि भी पहले तो इस बात पे गवाह तो लाना कि कुर्ता तेरा अपना है। अब वो गवाह कहां से लाए? हजरत जुनैद बगदादी गुजर रहे थे तो एक दुकानदार से वो आपस में बहस कर रहा था। ओ भाई मैं किथों गवाह लेके आवांगे, कुर्ता मेरा है। तो हजरत ने देखा कुर्ता तो मेरा है हैं जी। उस वक्त खलीफा वक्त भी हजरत का मुरीद था, चाहते तो उसकी खाल उड़वा देते। तेरी इतनी जरूरत तो मेरा कुर्ता चुराए। कुर्बान जाऊं, हजरत दुकानदार को जाकर कहते हो जुनेद गवाही देता है कि कुर्ता इसी का ही है। बड़ी पग बांधने से बाबा नहीं बनता, बाबे का इतना बड़ा कलेजा होता है। ऐवी तो नहीं इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हाँ बाबा बनता है बाबा। वो इकबाल ने कहा था ना, गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हाँ जी, बाबा एवं नहीं बन जाता, मेरे यार को सूट बूट पाना बाबा नहीं बनता है। चार इकबाल ने कह दिए, गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। और दुख की गल है साढ़े चेक भी नहीं है, साढ़े चेक भी नहीं। लड़ा लो सानू, गाला साढ़े कोल कढ़ा लो, किसी की बिस्ती साढ़े कोल करवा लो, है नहीं साढ़े ना गफ्फारी ना कहारी ना कुद्दूसी ना जबरूत। तो फिर मुसलमान कितों बनना है? मुसलमान कितों नहीं बनो मुसलमान। मोहब्बत करे करो एक दूसरे ने, बदला लिया कख नहीं होता, माफ करे बड़ा कुछ हो जाता है। हाँ अगर बदला लेना बड़ा होता तो फिर अल्लाह के महबूब भी बदला लिया करते। अल्लाह दे महबूबा ने हमेशा माफ ही किया है। मक्के वालों ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे क्या जुल्म नहीं ढाया, लेकिन जब हुजूर अल्लाह को अल्लाह पाक ने वो कब्जा अता फरमाया तो क्या फरमाया, आज ताड़े नाल मैं वही करांगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भरावां नाल कीता सी। हाय ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, आज किसी ने कोई पूछ नहीं। मोहब्बत करो, प्यार करो, एक को है एक को। वो बाबे को तो पता था झूठ बोलन दे, मैं तो किसी ने दसिया नहीं कि मैं जाना है, इनू की लावा हो गया। कहने लगे चलो चंगी गल है, सफर चंगा लगे, चल पड़े हजरत। वो कहीं रात आई, सोने का वक्त आया, बाबे और जनाब वो अपना जड़ा ना वो जुब्बा ला के दरख्त न टंगया, कमीज लाई दरख्त न टंगी, तो किबले मुंह करके न थले हाथ रख के सो। अब ये भी बात है, बाबा सोता भी नहीं है, कि सो जाए वो बाबा का एक हुआ है। रात पवे ते बेदर्दान नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुत्यान जगावे। बाबे कहाँ सोते हैं? सो जाए वो बाबा ही नहीं है। वो किसी ने कहा था ना, लगी वाले नींद ना आवे, तेरी क्यों आंख लग गई है? बाबे कहाँ सोते हैं? वो बाबा था। लेकिन बाबे ढोल भी नहीं पीटते गांव में कि मैं राती नहीं सोता है कोई, नहीं। वो सोते भी हैं, वो नहीं भी सोते। लोग यही समझते हैं सोया है, सोते नहीं वो कोई भी है। क्योंकि वो जिसके लिए जाग रहे होते हैं उसको पता होता है कि ये मेरे लिए जाग रहे हैं। मैं एक दिन एक महफिल च बैठा, उस बाबे होਰਾਂ ने दसना ही कि मैं तहज्जुद पढ़ना है। तरीका सुनियो जरा। नहीं आफा साहब जरा चौकीदार को खिलार के पूछो हाँ जरा कुछ। मैं की होया? नहीं अगे मैं नफल शुरू करना वा ते आंदा है, ते हुण नफल मुकाना वा ते आंदा है। वो चौकीदार वाली गल कोई नहीं सी, ऐसे दसना ही मैं नफल पढ़ना वा। ये हमारे हालात हैं। भाई तू जिसके लिए पढ़ रहा है उसको पता है, उसको तो पता नहीं है तू क्या कर रहा है। तो बस ये नफ्स और शैतान है ना, कहाँ ये अखफा का मामला रहने देते। मैं ठीक है जनाब, मैं चौकीदार का भी कुछ करना तो ताड़े लिए भी दुआ करना। ये वो बाबे होरी लेट गए। जब उसने थोड़ी देर बाद सोचा ना कि बाबा जी अब गहरी नींद में चले गए, तो क्या किया? उठ पिया जना।
پہلے بابے ہوراں دی اے والی جی ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، اے والی ہیرا کوئی نہیں، اندر والی ہیرا کوئی نہیں، کمیز دیاں دوئیں سامنے بشکڑی کھول کے ساری، بڑا حیران ہویا یا دوپہری دی ہیرا بابے ہوراں دی جیب چ سی، ہن کتھے ہے؟ ساری رات تو لگا رہا، بابے ہوراں نوں پتہ لگا رہا بھائی، جو آیا نا ویلا فجر دا نیڑے تے بابے ہوراں تھوڑا جہا کھنگوڑا ماریا، فٹافٹ آ کے گیا۔ اگلے دن اتنے پہنچ کے بابے نے کہا بھائی میں تے اتنے رہنا ہے تے تو کہنا ہم اگلے پنڈ جانا ہے، او کہ کل اتنے ہی آ جا، تو واپس ٹر گیا بیچارہ۔ 2 دن ایک دن بڑے دھکے شکے کھاتے ہیں تے اگلے دن پھر واپسی ہو گئی، پہنچ گیا آئے بڑا پریشان، 2 راتاں تے لنگ گئی ہوں، ایک رات کی کراں ہے، رات پھر رکے بابے نے جی سارا کچھ لا کے ٹنگیا، دوپہری انہیں تسلی کر لئی جانا ٹو لیا ہیرا بابے ہوراں دی جیب چ سی، انہیں کہا اج رات نوں انشاءاللہ این کما جی انشاءاللہ بڑا کہنے ہیں وہ جناب رات نوں گئی تے پھر شروع ہو گیا، ساری رات لگا رہا ہیرا کوئی نہ، بڑا پریشان ہوا۔ خیر آیا شرط گیا ار گیا، یارہ کو بڑی بے عزتی ہوئی، لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، بڑے رہے بابے راؤ بڑے گئے واپس ہیں، لیکن ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ بابے راؤ دے کاٹ ٹر گیا، دروازہ کھٹکایا، بابے راؤ نے بوا کھولیا، پیرے ڈگ پیا، حضور معافی دیجیے، اے سارا معاملہ ہے، منو معافی۔ آس کے کہنے لگے کوئی نہیں، اسی پہلے معاف کر چڑھے سارے، وہ دبا کے نا تھوڑے جے گوڑے، کہندا بابا جی انہیں گل ہوئی تے دسو، انہوں نے کہا وہ کی؟ انہوں نے کہا بابا جی یہ دسو دوپہری میں ویکھنا سا ہیرا تہاڈی جیب تو ہی راتی کتھے چھڑ دے سو؟ 2 راتاں لب لب کوئی چھوٹی رات نہیں ہوندی، 2 راتاں لب لب میرا رہیا کھ نہیں ہے، مینوں اے دسو رات نوں ہیرا اے بس دس چھڑو، اور کوئی گل نہیں، اے بس رات دسو رات نوں ہیرا کتھے چھڑ دے ہو؟ میں ساری رات تہاڈے سامان پول پول میرا رہیا کھ نہیں، رات ہیرا کتھے چھڑ دے ہو؟ مسکرا کے کہن لگے ہوئے ملائکہ وہ 2 راتاں تو ہیرا میرے سامان چ لبدا رہیا، میں تے تیرے سامان چ چھپا چھڑدا رہیا ہیں، جے تو اپنے چ لبدا تے تینوں لب جانا سی ہیں۔ یہ مثال دے کے مولانا روم فرماتے ہیں بندیا ہیرا تیرے اپنی سامان چ لبن تو کسی دے چڑے جا ہیں، ہیرا تیرے اپنی سامان چ ہیرا تیرے اپنے سامان چ لبن تو کسی دے چڑے جا نہیں، نہ کر ترلے خاج کی زردے تیرے اندر آب آئی آتی ہو، اندر بڑا اندر سب کچھ تیرے اندر ہی، اس لیے میں نے کہا تھا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اگر اپنا ٹھیک کیتا تو کک ٹھیک نہیں ہونا، اپنے اندر ہر صوفی نے یہی بات کی، حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی ہے جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں، آکھے پیر بلے شاہ اوے اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے، آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے۔ حضرت یہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو اور محنت کرو، سب کچھ اندر ہی ہے، سب کچھ اندر، محنت کرو ہے، وقت ضائع نہ کرو۔